والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذريته وأهل بيته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا. بزرگ توئی قصہ مختصر امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سارا پیر کامل کاملارا رہنما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا. درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. اللہ رب العزت حمد و ثنا اور درود بے حد و بے حساب جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم علی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر نظرانہ عقیدت و محبت عرض کرنے تو بعد میرے واجب القدر واجب التعظیم قابل سطح احترام بزرگوں اور نوجوان دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قرآن مجید فرقان حمید اور برہان رشید دی مشہور و معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے دا رب کائنات نے شرف عطا فرمایا، جس کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین۔ کیا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان پاک دنال اعلان فرما دے ہو، ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز اور میری قربانیاں، و محیای و مماتی، اور میری حیات اور ظاہری وصال للہ رب العالمین، کہ خدا وحدہ لا شریک واسطے جو کہ تمام جہانہ دا پروردگار اور پالنہار ہے، لا شریک لہ و بذالک امرت، اور دا کوئی شریک نہیں، یہ ہوئی حکم دیتا گیا، عطا فرمایا گیا، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب تو پہلا مسلم ہاں۔ اس آیت مقدسہ دے اندر رب کائنات نے لفظ کل ارشاد فرما کے اپنی زبان دنال جو کلام فرمایا ہے وہ اپنی محبوب کی زبان تو سماعت فرمانا چاہتا ہے، اور علماء اہل محبت فرماتے ہیں کہ جدو رب کائنات اپنا کلام یا اپنی گل اپنے محبوب دے منہ مبارک وچوں سنن دا ارادہ فرمائے، اس وقت رب کائنات لفظ کل دا استعمال بیان فرماتا ہے، یعنی کہ لفظ کل اس وقت استعمال کیتا جاندہ ہے کہ جدو رب کائنات کل اپنی ہوئے لیکن اپنے منہ وچوں سننا چاہتا ہوئے، تو رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام دی زبان پاک کے ذریعے اعلان فرمایا کہ محبوب تسی فرماؤ کہ میری نمازاں، قربانیاں، حیاتی اور ظاہری وصال، ظاہری پردہ، یہ سب کچھ خدا وحدہ لا شریک واسطے ہوئے، کیوں؟ کہ وہ تمام جہانہ دا پالنہار ہے، پروردگار ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں، یہ رب دا حکم ہے کہ میرا کوئی شریک نہیں، اور سب تو پہلا مسلم جن نے رب کائنات عبادت سجدہ کیتا، میری سرکار نے فرمایا لوگو او میں اللہ دا محبوب ہوں۔ اس آیت مقدسہ دے اندر رب کائنات نے اپنے پیارا محبوب علیہ السلام دی اولیت کا ذکر فرمایا، یعنی کہ جدو کچھ نہیں سی اودو خدا سی، تو جدو خدا سی اودو دا مصطفیٰ سی، تو جدو کچھ نہ ہوئے گا اودو بھی خدا ہوئے گا، تو خدا تو بعد اللہ دا محبوب ہوئے گا۔ حضرات بھی وقار سرکار آقا علیہ السلام دی ساڑھے تک پہنچنے واسطے مختلف مراحل نے، منازل نے، کہ رب کائنات نے سب تو پہلے اپنے محبوب علیہ السلام دی تخلیق فرمائی، پھر اپنے محبوب نے پیدا فرمایا، پھر اپنے محبوب نے ہجرت دا حکم ارشاد فرمایا، تو پھر دین اسلام دا پرچار کرنے دا حکم ارشاد فرمایا، اور پھر صحابہ دے ذریعے دین اسلام نو دور دراز علاقے میں پھیلانے دا حکم فرمایا، تو مختلف اطوار اور ادوار، مختلف مراتب اور منازل دے ذریعے ساڑھے تک اسلام پہنچے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے و پروانے و مستانے ہو،
سرکار آقا علیہ السلام خلقت اعتبار نال سب تو اول نے، یعنی کہ رب کائنات نے اپنا ظاہر فرمانے تو بعد اگر کوئی کائنات کے اعتبار نال اپنے تو بعد کسی چیز کی تخلیق فرمائی ہے، پیدا فرمایا ہے، تو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام نے پیدا فرمایا ہے۔ ہزار سال سرکار آقا علیہ السلام دی رب کائنات نے جناب آدم علیہ السلام تو قبل اور اپنے تو بعد تخلیق فرمائی۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میرے باپ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں اپنے باپا اسد اللہ الغالب جناب علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سماعت فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ خلق نوری، بے شک رب کائنات نے میرے نور کو پیدا فرمایا قبل ان یخلق آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام تو پہلا کتنا عرصہ پہلا فرمایا کہ بی اربعۃ عشر الف عام، فرمایا کہ رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق تو 14,000 سال قبل اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا۔ بیربات عشرہ الف آمین، فرمایا کہ 14,000 سال قبل رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دے نور مبارک نو ظاہر فرمایا۔ اور جس وقت رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، آپ جنت مسکن عطا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر رہائش پذیر ہوئے، تو حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں خیال پیدا ہویا کہ میرا کوئی ہم جنس ہوئے جدے نال میں گلاں کراں، اپنی اندرونی گفتگو نو ظاہر کراں، اور اودے نال میں چلاں اٹھاں بیٹھاں، اور اودے تو ملاقات جدو میں رب کائنات دی بارگاہ جاواں تو مینوں ہر چیز دا خیال ختم ہو جائے، اللہ دی عبادت مستغرق ہو کے بڑے ہی انہماک کے طریقے نال عاجزی انکساری دے نال کر سکاں۔ جدو حضرت آدم علیہ السلام دے دل وچ ہم جنس دا خیال پیدا ہویا، ہم پلہ کوئی انسان ہونے دا خیال پیدا ہویا، تو رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام تے نیند مسلط فرما چھڈی۔ آپ ساؤں گے حضرت آدم علیہ السلام دی کھبی پسلی وچوں رب کائنات نے حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا نو پیدا فرمایا، اور جدو حضرت حوا سلام اللہ علیہا آپ پیدا ہو چکیاں، حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت بی بی حوا سلام اللہ علیہا دے طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، آپ تقریب آنے دی کوشش کی تھی، فرشتیاں فرمایا کف یا آدم، پیارے آدم رک جاؤ، پہلا حق مہر ادا کرو پھر تسی حوا دے قریب جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمایا کہ حق مہر کیے، تو فرشتیاں فرمایا کہ پہلا 3 دفعہ اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، یہ درود پڑھنا رب کائنات اپنے محبوب کے ڈاڈا حق مہر شرف قبولیت عطا فرما چھڈے۔ اور بعض روایات اندر آندا ہے کہ 20 مرتبہ فرشتیاں نے حکم فرمایا کہ تسی حق مہر ادا کرو کہ اللہ دے محبوب تے درود و سلام دے پھول نشاور کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا، حق مہر ادا کیتا، تو رب کائنات نے فرشتیاں دی موجودگی وچ جناب آدم دا نکاح اماں حوا دے نال فرمایا، اور اپنے کلام دے نال خطبہ نکاح ارشاد فرمایا۔ حضرات دے وقار حضرت آدم علیہ السلام دی جنت وچ تخلیق ہو چکی ہے، اماں حوا دے نال نکاح مبارک ہو چکیا، لیکن حضرت آدم بعد وچ پیدا ہوئے، بعد وچ آپ تخلیق ہوئی، حضرت آدم دی تخلیق تو قبل 14,000 سال قبل میرے مصطفیٰ دا نور مصطفیٰ موجود ہے۔
اور تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ کہ رب کائنات نے فرشتوں نے حکم ارشاد فرمایا کہ فرشتیوں میرے پیارے آدم نے سجدہ کرو. حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سجدہ فرشتوں نے بظاہر حضرت آدم علیہ السلام نے کیتا ہے. ان الملائکۃ امروا بالسجود لآدم کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جڑا فرشتوں نے سجدہ کیتا ہے لاجل ان نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی جبہت آدم فرمایا کہ فرشتوں نے جڑا آدم نے سجدہ کیتا ہے ایویں نہیں کیتا بلکہ آدم دی پیشانی وچ نور مصطفی ہے فرشتوں نے اس نور مصطفی نے سجدہ کیتا ہے. فرمایا کہ پیشانی آدم وچ نور مصطفی موجود ہے. حضرت آدم علیہ السلام آپ جنت وچ چہل قدمی فرما رہے ہیں تو رب کائنات نے فرمایا یا ابا محمد یہ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ہے یعنی کہ ابو محمد کے باپ. رب کائنات نے جدوں حضرت آدم علیہ السلام نے کنیت ابو محمد نال پکاریا تو حضرت آدم علیہ السلام عرض کی میرے مولا اے محمد کون ہے. تو رب کائنات نے فرمایا کہ پیارے آدم اپنا چہرہ جنت دے ہر گوشے کی طرف دہراؤ. جنت دے پتیاں ول ویکھو درختاں ول ویکھو جدوں تسی جنت دے درختاں ول پتیاں ول ویکھو تانوں پتہ چل جائے گا کہ محمد کون ہے. رفعت راسی حضرت آدم پاک فرماتے ہیں میں اپنا سر اٹھایا مکتوب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جنت دے ہر گوشے تے ہر پتے تے ہر درخت لکھیا ہویا ہے لا الہ الا اللہ اللہ تو علاوہ کوئی عبادت لائق نہیں محمد رسول اللہ اور محمد اللہ کے رسول نے. حضرت آدم علیہ السلام فرمانے ہیں کہ جدوں میں جنت ہر چیز ہر جگہ ہر گوشے ہر درخت اور درخت تے ہر پتے تے لکھیا ویکھیا کہ محمد رسول اللہ میں عرض کیتی مولا اے محمد کون ہے کہ جدا نام تو اپنے نام دے نال ہر جگہ لکھیا ہویا ہے. حضرت رب کائنات نے فرمایا پیارے آدم اے محمد کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ وہ مقدس ہستی ہے کہ تیری نسل وچ ہوے گا تیری اولاد وچ ہوے گا. تو پیارے آدم لولاہ ما خلقتک ما خلقت سماء ولا ارضا فرمایا پیارے آدم اگر میں اپنے محبوب کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو نہ تینوں پیدا فرماتا نہ زمین اور آسمان کو پیدا فرماتا. یعنی کہ رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام نے دسیا کہ باعث تخلیق کائنات میرے محبوب آخر الزمان نبی دی ذات ہے. اگر تینوں پیدا فرمایا تو اپنے محبوب کی وجہ تو پیدا فرمایا. اگر جنت نے پیدا فرمایا تو پیارے آدم اپنے محبوب کی وجہ تو پیدا فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام رب کائنات آپ جدو جنت وچ رہندے نے حضرت آدم علیہ السلام آگے اگے حضرت اما حوا پیچھے پیچھے. رب کائنات نے فرمایا پیارے آدم جنت ہر جگہ تے جاؤ ولا تقربا هذه الشجرہ لیکن اے درخت اے دے قریب نہیں جانا. حضرت آدم علیہ السلام محفوظ رہے. ایک دن رب کائنات نے اپنے محبوب کو آہستہ آہستہ زمین تے منتقل کرنے دا ارادہ فرمایا اور زمین کو جناب آدم ابراہیم اور حوا کے نال سجانے کا ارادہ فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام درخت کے قریب چلے گئے. رب کائنات نے فرمایا پیارے آدم منع کیتا گیا سی کہ درخت کے قریب نہیں جانا تو ساڈی لغزش کیتی ہے ساڈے حکم دی نافرمانی کیتی ہے لہذا جنت وچوں زمین تے چلے جاؤ. حضرت آدم علیہ السلام جنت وچوں زمین تے منتقل ہو گئے. حضرات دے وقت 309 سال رب کائنات بارگاہ حضرت آدم علیہ السلام زارو قطار روندے رہے اور اس قدر روندے رہے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسواں دے نال تار ہو جاندی رہی اور اس قدر رب کائنات دی بارگاہ آپ شرمسار رہے کہ 309 سال دا عرصہ حضرت آدم نے اپنی اکھاں آسمان دی طرف نہیں اٹھا کے ویکھیاں اپنی اکھاں آسماناں ول نہیں اٹھائیاں. ایک دن حضرت آدم دے دل وچ خیال آیا کہ بڑی توبہ کیتی ہے کیوں نہ ایسا ہوئے
کہ جنت وچ جدوں میں سر اٹھایا رب کائنات دے نام دے نال ایک نام لکھیا ہویا سی، اس نام دے وسیلے دے نال رب کائنات دی بارگاہ تے عرض کراں ہو سکتا ہے رب کائنات اس نام دی برکت دی وجہ تو میری توبہ قبول فرما لے۔ حضرت آدم علیہ السلام دے دل وچ خیال آیا، آپ نے رب کائنات دی بارگاہ وچ ہاتھ اٹھائے، دعا فرمائی، عرض کیتی مولا بڑی عبادت کیتی ہے، 309 سال دا عرصہ تیری بارگاہ تے استغفار کرتا رہا، لیکن اس نام دا وسیلہ جڑا جنت وچ آپ نے نام نامی دے اسم غرامی دے نال لکھیا ہویا ہے، مولا تیرا پیارا نبی حضرت آدم علیہ السلام اس نام دا وسیلہ دے کے عرض کرتا ہے کہ آپ نے پیارے بندے جناب آدم دی توبہ قبول فرما لے۔ تو رب کائنات نے وہی فرمائی کہ پیارے آدم تینوں مبارک ہوئے کہ پاکیزہ اور مقدس نام دی برکت دی وجہ تو رب کائنات نے تیری توبہ نو شرف قبول کے عطا فرما چھڈیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا آپس وچ ملاقات ہو گئی، تو ملاقات تو بعد حضرت اماں حوا دے شکم اطہر وچ رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام نو جڑوا 1,01,20,000 دی تعداد وچ اولاد عطا فرمائی۔ ہر جنم ہر حمل ایک بیٹی اور بیٹا پیدا ہو رہے ہیں، دوسرے حمل پھر ایک بیٹی اور بیٹا پیدا ہو رہے ہیں، تو جڑا پہلے حمل والی لڑکی ہے او دا دوسرے حمل والے لڑکے دے نال نکاح کیتا جا رہا ہے، تے جڑے دوسرے حمل والا لڑکا ہے او دی پہلے حمل والی پہلی ولادت والی لڑکی دے نال نکاح کیتا جا رہا ہے۔ 1,20,000 کی تعداد ہو گئی۔ رب کائنات نے ارادہ فرمایا کہ نور آدم نور مصطفیٰ آدم دی پیشانی وچ موجود ہے، کیوں نہ ایسا ہوئے کہ پیشانی آدم وچوں نور مصطفیٰ نو اگے منتقل کیتا جائے۔ رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام نو سیدہ اماں حوا دے شکم اطہر وچوں حضرت سیدنا شیس علیہ السلام عطا فرمائے۔ پہلا جتنی بھی اولاد ہوئی بیٹی اور بیٹا، دوسرے جنم وچ پھر بیٹی اور بیٹا، جدو 1,20,000 کی تعداد اولاد دی چلی گئی، رب کائنات نے اپنے محبوب نور نو اگے چلانے دا ارادہ فرمایا، حضرت شیس علیہ السلام نو پیدا فرمایا۔ حضرت شیس علیہ السلام دی جناب آدم دے سلب حضرت سیدہ اماں حوا دے شکم اطہر وچوں پیدا ہوئے نے، لیکن آپ جڑواں نہیں پیدا ہوئے، کلے پیدا ہوئے نے۔ کیوں کہ رب کائنات نے حضرت شیس علیہ السلام نو اس واسطے کلا پیدا فرمایا کہ شیس میرے محبوب دے نور دا حامل ہے، تو اس واسطے کوئی ساتھی پیدا نہیں فرمایا، کوئی لڑکی پیدا نہیں فرمائی کہ کتے ایسا نہ ہوئے کہ شیس تو علاوہ دوسری بیٹی دوسرا انسان میرے محبوب دے نور دا حصہ دار بن جائے۔ اس واسطے رب کائنات نے اپنے محبوب دے نور کو حضرت شیس علیہ السلام دے سلب مبارک وچ منتقل فرمایا، حصہ دار نہیں بنایا۔ اگر رب کائنات حضرت شیس علیہ السلام دے نال نور مصطفیٰ دا حصہ دار نہیں بنانا چاہتا تو کو گاما کانا بعد از نبوت اور بعد از وصال کیویں نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ رب کائنات نے ازلا تو اپنے محبوب دے نور دا کوئی حصہ دار نہیں بنایا ہے کہ کتے ایسا نہ ہوئے کہ میرے محبوب دی نبوت میرے محبوب دی رسالت تقسیم ہو جائے۔ تے جڑا شکمہ وچ اور صلبہ وچ اپنے محبوب دے نور نو تقسیم نہیں فرمانا چاہتا، وہ اپنے محبوب نو ظاہری حیات طیبہ تو بعد نبوت نو کس طرح تقسیم دیکھنا چاہتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دے بیٹے جناب شیس علیہ السلام آپ جلوہ گر ہوئے اور پیشانی آدم وچ نور مصطفیٰ حضرت شیس علیہ السلام دی پشت مبارک وچ چلا گیا۔ جناب شیس علیہ السلام جوان ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام میرے مصطفیٰ دے نام مقام وقار اور عظمت جنت وچ واقف ہو چکے۔
شیس علیہ السلام جوان ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام نے بیٹے کو قریب بلایا، بلا کے فرمایا پیارے شیس میں چند نصیحتاں نے تینوں کرنا چاہنا۔ فرمایا بابا بولو۔ فرمایا کہ لا تشرک باللہ، اللہ تو علاوہ کسی نے لائق کی عبادت نہیں سمجھنا، عبادت لائق صرف خدا وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ عرض کی بابا ٹھیک ہے، اگے حکم فرماؤ۔ فرمایا کہ پیارے شیز اللہ نال بھی پیار کرنا ہے تے اللہ دے محبوب محمد نال بھی پیار کرنا ہے، اللہ نال بھی پیار کرنا ہے تے اللہ دے محبوب محمد نال بھی پیار کرنا ہے۔ جدو حضرت آدم علیہ السلام لفظ محمد بیان فرمایا، حضرت شیس علیہ السلام نظرہ اٹھائیاں عاجزی دے نال، انکساری دے نال، محبت بڑی نگاہ دے نال، شفقت دی نگاہ دے نال اپنے باپے دے چہرے تے ویکھیا، عرض کیتی بابا انہاں تے فرماؤ اللہ دا نام نہیں سنیا ہے لیکن یہ محمد کون ہے؟ حضرت دے وقار حضرت آدم علیہ السلام دی بارگاہ جدو شیس علیہ السلام عرض کیتی میرے بابا انہاں تے دسو اے محمد کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام فرمایا بیٹا شیس غور نال سن لے، جدو رب کائنات نے مینوں جنت وچ پیدا فرمایا میں تیرے باپ آدم نے اکھاں کھولیاں، جنت دے اندر جدر بھی ویکھے آئے اللہ دے نام دے نال اے محمد دا نام لکھیا ہویا ہے۔ میرے پیارے بیٹا شیس جدو میں جنت وچ زمین تے منتقل ہو گیا 309 سال دا عرصہ رب کائنات دی بارگاہ وچ آہو بقا کرتا رہا، گریہ زاری کرتا رہا، استغفار کرتا رہا۔ میرے پیارے بیٹے شیس ایک دن دل وچ خیال آیا آدم اتنا عرصہ گزر گیا ہے، رب کائنات نے توبہ قبول نہیں فرمائی، استغفار قبول نہیں فرمائی، اج اس نام دا وسیلہ دے کے ویکھ لے جیڑا نام رب کائنات نے اپنے نام دے نال جنت تے ہر گوشے تے لکھیا ہویا ہے۔ میرے پیارے بیٹے شیس میں رب کائنات دے بارگاہ ہاتھ اٹھائے دعا کیتی میرے مولا اپنے محبوب دے نام دے وسیلے دے نال میری توبہ قبول فرما لے۔ ادھر وقت نہیں لگا، مینوں انتظار کرنا نہیں پیا، رب کائنات دی طرف آواز آئی آدم تینوں فکر کرنے دی لوڑ نہیں، وسیلہ ہی تو او پایا ہے جنوں اسی موڑ نہیں سکدے۔ آدم خوش ہو جا اپنے محبوب کے نام دے وسیلے دے نال، میں رب کائنات نے تیری توبہ قبول فرما لئی۔ فرمایا کہ پیارے شیس رب فرمایا آدم خوش ہو جاؤ، میں رب نے اپنے محبوب کے نام دی برکت دی وجہ تو تیری توبہ نو شرف قبولیت عطا فرما چھے۔ میرے محبوب کی اجے ولادت نہیں ہوئی لیکن میرے مصطفیٰ دا ذکر بھی موجود ہے تے نام مصطفیٰ بھی موجود ہے۔ ایک اللہ کون تو پہلا دیاں کون دات پسارا بنیا، ایک اللہ کون تو پہلا دیاں کون دات پسارا کل بنیا، یاراں دیاں گلاں یار جانن، یاراں دیاں گلاں یار جانن، آدم تے پیارا کل بنیا۔ ہر چیز تو پیدا رب کائنات نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا۔ شیخ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی کتاب تحریر فرمائی مدارج النبوت، 2 جلدوں پر مشتمل ہے، لیکن جتنے بھی مصنفین مؤلفین کتاب لکھنے دا ارادہ فرماندے نے کتاب دے آغاز وچ اللہ دا نام، اللہ دی حمد، پھر مصطفیٰ دی نام لکھدے نے، لیکن جدوں شیخ محقق علی الاطلاق عبدالحق محدث
سے دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب دا آغاز فرمایا تو آپ نے تسمیہ نہیں لکھی، اللہ دی حمد نہیں لکھی، نعت مصطفیٰ نہیں لکھی، آپ نے سب سے پہلا اپنی کتاب تے لکھیا والاول والآخر والظاہر والباطن۔ مریدت کی تھی حضور جتنے بھی مصنفین اور مؤلفین نے کتاب لکھن والے اور مواد کو اکٹھا کرنے والے سب سے پہلا بسم اللہ، اس بعد اللہ دی حمد، اس بعد مصطفیٰ درود لکھتے ہیں، لیکن تسی سب سے پہلا والاول والآخر والظاہر والباطن لکھیا ہے۔ شیخ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا تسی نہیں جانتے والاول والآخر والظاہر والباطن اے حمد باری تعالی بھی ہے تے نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ فرمایا کہ حمد باری تعالی بھی ہے تے نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ ادھر ترجمہ کیجئے والاول وہی ہے سب سے پہلے، والاول والآخر وہی ہے سب سے آخر، والباطن وہی ہے باطن، والظاہر وہی ہے ظاہر۔ فرمایا کہ حمد باری تعالی بھی ہے نعت مصطفیٰ بھی ہے، اور فرمایا کہ جدوں خدا سے تے ادو مصطفیٰ سے، جدوں خدا ہوئے گا تے کچھ نہیں ہوئے گا تے ادو مصطفیٰ ہوئے گا۔ فرمایا کہ خدا بھی اول مصطفیٰ بھی اول، خدا بھی آخر مصطفیٰ بھی آخر۔ فرمایا کہ جدوں کوئی شے ظاہر نہیں سی ہوئی ادو خدا ظاہر سی یا مصطفیٰ ظاہر سی، جدوں کوئی شے مخفی نہ ہوئے گی ادو اللہ مخفی ہوئے گا یا اللہ دا محبوب مخفی ہوئے۔ والاول فرمایا کہ یہی ہے اول، اور میری امام بریلی کے تاجدار امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس سے واسطے فرمایا نا کہ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اور پھر عشق دا میدان ہوئے تو قلندر لاہوری فخر سیالکوٹی ڈاکٹر علامہ اقبال نہ بولے یہ نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر صاحب کی گل اس واسطے کیتی ہے کہ لوگ انہوں نیوٹرل سمجھتے ہیں، کسے مسلک نال تعلق نہیں، لیکن اس مقام سے ڈاکٹر صاحب بولے فرمایا نکاح عشق و مستی میں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے یاسین، وہی طٰہٰ، وہی فرقان، وہی یاسین۔ وہ دانا سبل ختم الرسل مولا کل جس نے فروغ واقعی اور سینہ بخشا۔ فرمایا کہ سب تو پہلا نگاہ عشق و مستی وچ اللہ دا محبوب اور رومی کشمیر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ نور نبی دا ظاہر ہویا اجے نہ آدم ہویا، نور نبی دا ظاہر ہویا اجے نہ آدم ہویا، اول آخر دوویں پاسے اے آپے مالک ہویا، والاول والآخر وہ بھی اول اے بھی اول وہ بھی آخر اے بھی آخر۔ اور یہ جملہ میں اس واسطے بولے کہ آج پتہ ہے انگریزی مہینے کی کتنی تاریخ ہے؟ بولو بھائی 5 تاریخ، کل 6 مصطفیٰ دا میلاد ہے تے پرسوں 7 ستمبر یوم ختم نبوت۔ اسی صرف یہ نہیں دیکھنا کہ میلاد دا مہینہ ہے، دور تک دیکھنا ہے کہ جڑا آن والا دن ہے ہر دن دی مصطفیٰ نال تعلق اور نسبت کی۔ آج سید الایام کل اس ہستی کا دن ہے کہ جس ہستی کے صدقے رب کائنات نے پوری کائنات پیدا فرمائی، اور پرسوں اس ہستی کی ختم نبوت کی ظاہری طور تے دنیاوی طور تے 1974 تے آئین وچ کی دا دن ہے کہ جس محبوب رب کائنات نے ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا ہے۔ والاول والآخر جدو کچھ نہیں سی خدا سے یا مصطفیٰ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گفتگو طویل کرنا چاہتا
رب کائنات نے بارگاہ چرد کی تھی مولا کتاب عطا فرما. رب فرمایا پیارے موسیٰ کوہ طور پہ آ جاؤ. 30 دن رب کائنات نے وعدہ فرمایا. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 فرمایا کہ 30 دن اتحان کے روزے رکھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 دن پورے کیتے تو رب فرمایا کہ 10 دن اور روزے رکھو, 40 دن پورے کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن ہو گئے. رب کائنات نے تورات عطا فرمائی. پھٹیاں تے لکھی ہوئی سی تورات. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدو رب کائنات نے تورات عطا فرمائی کنڈیاں تے رکھے تے کوہ طور تو تھلے اترنے دا ارادہ فرمایا. رب فرمایا کف یا موسیٰ, پیارے موسیٰ رک جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام رک گئے. عرض کی تھی مولا حکم ہوئے. فرمایا کہ موت علی توحید, موسیٰ تیری موت آئے تے عقیدہ توحید پہ آئے. وعلا حب محمد, اور موسیٰ عقیدہ توحید کے نال اگر تیری موت آئے تے میرے محبوب نے محمد محبت میں جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچی پہ گئے کہ مولا تیرا نام تے سنیا, توحید دا پرچار تے سنیا, لیکن محمد کون؟ تو رب کائنات نے فرمایا پیارے موسیٰ لولا محمد و امته ولا شمسا ولا قمرا ولا الليل ولا النهار ولا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا اياك. فرمایا پیارے موسیٰ اگر محمد تیری امت نو پیدا نہ فرمانا ہوندا میں رب کائنات نہ سورج نو پیدا فرماندا نہ چند نو پیدا فرماندا. اگر محبوب کی امت نو پیدا نہ فرمانا ہوندا میں رب کائنات نہ دن نو پیدا فرماندا نہ رات نو پیدا فرماندا. پیارے موسیٰ اگر اپنے محبوب دی امت نو پیدا نہ فرمانا ہوندا تے کوئی نبی پیدا نہ فرماندا, کوئی مرسل پیدا نہ فرماندا. موسیٰ اگر میں رب نے اپنا محبوب پیدا فرمانا ہوندا آج تمہیں میرے سامنے کوہ طور تے کھلو کے اے مٹھیاں مٹھیاں گلاں نہ کردا. اللہ زندہ. فرمایا کہ والا ایاکا, پیارے موسیٰ اگر میں رب نے اپنا محبوب نہ پیدا فرمانا ہوتا تو آج تمہیں میرے سامنے کھلو گے کہ مٹھیاں مٹھیاں گلاں نہ کرتا. ایتھے بھی ڈاکٹر صاحب بولے فرمایا نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل میں ترنم بھی نہ ہو, چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, یہ نہ ہو ساقی پھر میں بھی نہ ہو, ہم بھی نہ ہو, بس میں توحید بھی دنیا بھی نہ ہو, تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, بزم ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. کی محمد سے وفاتوں نے یہ جہاں چیز ہے کیا, سب لوح و قلم تیرے ہیں. او محبوب والآخر جدو کچھ نہیں سی اودو خدا سی یا اودا محبوب سی. سرکار آقا علیہ السلام نے بارگاہ تو جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے. میرے سرکار فرمایا یا جبریل کم عمر کا من السنین, جبریل انہا تداس دے تیری عمر کنی. اور ایک روایت میں کم عمر کا من السنین, جبریل تیری عمر کنی. پیش رسول تھے ایک دن جبریل کھڑے, فخر دراز عمر دل میں لیے ہوئے, یہاں تک کہ جبریل سے کہنے لگے نبی بتلاؤ تو صحیح کیا عمر ہے تمہاری. کی عرض جبریل نے یا سید البشر مجھ کو تو اپنے بارے بس اتنی ہے خبر, ہوتا تھا طلوع سر عرش ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد دوبارہ. اندازہ میری عمر کا کیجئے یا شاہ بالا, 72,000 مرتبہ دیکھا ہے وہ تارا. یہ کہہ کر مصطفیٰ نے کہا جان سکو گے وہ تارا, اگر دیکھا تو پہچان سکو گے. یہ کہہ کر مصطفیٰ نے سر سے امامہ جو ہٹایا, ارے پیشانی رسول سے وہ تارا نظر آیا.
کم عمر کا من السنین، فرمایا جبریل اتنا تے دس دے تیری عمر کتنی ہے؟ جبریل امین علیہ السلام عرض کیتی حضور منو لست عالم منو اپنی امت متعلق نہیں پتا لیکن اتنا جاننا میری سرکار فرمایا کی جاننا ہے؟ جبریل امین علیہ السلام عرض کیتی آقا اتنا جاننا جو آسمان تے 70,000 سال تو بعد ایک ستارہ تلوہن پر آئے، میں جبریل نے اپنی اکھ دے نال اس چمکنے ہوئے ستارے نو 72,000 مرتبہ ویکھے آئے۔ فقال یا جبریل علیہ السلام وعزت ربی انا ذالک الکوكب، میرے مصطفیٰ کا دریا محبت جوش میں جایا، میری سرکار فرمایا جبریل او چمکتا ہوا ستارہ جن کو 72,000 مرتبہ ویکھے آئے، رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے او چمکتا ہوا ستارہ میں محمد۔ فرمایا کہ وَعِزَّتِ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ، فرمایا جبریل رب کعبہ دی عزت دی قسم او چمکتا ہویا ستارہ میں محمد ہوں۔ اعظم چشتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں نور نبی دا اس ویلے دا جدو زمین اسمان بھی نہیں سی، نور نبی دا اس ویلے دا جدو زمین اسمان بھی نہیں سی، لوح محفوظ نہ عرش نہ کرسی اج کون مکان بھی نہیں سی، نہ سورج نہ چند تارے اتے فلک زمان بھی نہیں سی، نہ سورج نہ چند تارے اتے آن زمان بھی نہیں سی، آدم آدم حوا والا اج نام نشان بھی نہیں سی۔ زندہ باد هو الاول والآخر، فرمایا کہ سب تو اول بھی ہوئی ہے سب تو آخر بھی ہوئی ہے۔ یہ گل صرف اس واسطے کیتی ہے کہ مصطفیٰ دی خلقت کی سمجھ میں جا جائے تو مصطفیٰ دی بیست بھی سمجھ میں جا جائے، اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا کنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث، فرمایا کہ خلقت اعتبار نال میں اول ہوں، بیست اعتبار نال میں آخر۔ رب کائنات نے آپ کی تخلیق حضرت آدم تو پہلا فرمائی لیکن آپ کی بیست حضرت عیسیٰ تو بعد فرمائی۔ اگر میرے مصطفیٰ تو بعد کوئی نبی آن دا امکان ہوتا تو رب یہ کیوں فرمانا کہ میں اول بھی ہوں تے آخر بھی ہوں، میرا محبوب اول بھی تے آخر بھی ہے۔ رب نے فرما کے دسیا کہ لوگوں کائنات ارض تے سب سے پہلا نبی آدم ہے، سب تو آخری نبی اور رسول میرا مصطفیٰ ہے۔ اور میری سرکار فرماتے رہے ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی والا نبی کیا، فرمایا لوگوں میں دروازہ نبوت و رسالت بند کر آیا، نہ میرے تو بعد کوئی نبی آ سکتا ہے نہ میرے تو بعد کوئی رسول آ سکتا ہے۔ سرکار علیہ السلام ہر میدان میں اپنی ختم نبوت کا اعلان فرمایا، اور حضرت آدم تو پہلا میرے مصطفیٰ کی تخلیق ہی نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، فرمایا کہ میں اس وقت بھی اللہ کی بارگاہ سے آخری نبی تھا، وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي دِينَتِهِ، کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنان واسطے مٹی کا گارا تیار کیتا جا رہا ہے، اس وقت میں میرا محبوب کیا محبوب اللہ کی بارگاہ سے آخری نبی۔
اور میرے مصطفیٰ دی ختم نبوت تے کسے مسلمان نو ذرا برابر بھی کوئی شک نہیں. کیوں کہ اگر ذرا برابر بھی واد دی مقدار جتنا بھی میرے مصطفیٰ دی ختم نبوت کے متعلق شک پیدا ہو گیا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. 7 ستمبر 1974 امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ترجمان شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی کاوشاں دے نال اور عبد استاد خان نیازی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی کاوشاں دے نال پاکستانی سطح تے حکومتی سطح تے ملکی سطح تے ایک قرارداد ایک آئین پاس کیتا گیا کہ میرے مصطفیٰ تو بعد پاکستان کے اندر کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. اگر کوئی دعویٰ کرے اور جتنے بھی ایسے لوگ ہیں انہاں دا کوئی عمل جڑا شارع اسلام واسطے ہوئے انہاں دی قربانی انہاں دی نماز وہ اپنی عبادت گاہ مسجد نہیں لکھ سکتے وہ اپنی عبادت واسطے تبلیغ نہیں کر سکتے. یعنی کہ حکومت پاکستان کی طرف یہ بیان کر دیتا گیا کہ آج تو بعد جڑے مرزائی نے یہ مسلمان نہیں بلکہ کافر اقلیت قرار دیتے گئے. اور آج بہت سارے لوگ ایسے نے ساٹھے مسلمان جنہوں نے تکلیف ہے کہ مسلمانوں ہر جمعے تے ہر محفل تے ہر بزم تے برا کیا جاندا ہے. واللہ اسی کسی نے برا نہیں کہندے. عیسائی بھی ساڈے ملک وچ رہندے نے یہودی بھی رہ رہے نے اسی انہاں نوں کدے پریشان نہیں کیتا. ساڈے ممبروں محراب تے انہاں دے خلاف انہاں دے حق تلفی دے متعلق کدی کلام کدی گفتگو نہیں کیتا گیا. کیوں اپنے آپ نوں اقلیت تسلیم کرتے نے غیر مسلم ڈکلیئر کرتے نے. لیکن ساڈی مرزائیت نال لڑائی اختلاف اور انہاں نوں مارنا جھنجھوڑنا اور ہر محفل تے انہاں نوں بدنام زمانہ کرنا صرف اس واسطے کہ اج اپنے آپ نوں اقلیت تسلیم کرنا ساڈا انہاں دا کوئی لڑائی کوئی نہیں. لیکن آئین دے اعتبار نال اسلام دے اعتبار نال غیر مسلم ہون دے باوجود اپنے آپ نوں مسلمان باور کروانا اور ختم نبوت کی اہمیت وہ مسلمان سمجھ سکتا ہے کہ جی سرکار آقا علیہ السلام دے نال اس طرح محبت ہو گئی. ختم نبوت کی اہمیت پتہ کی ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ وچ 19 یا 21 جنگاں لڑیاں. انہاں 19 یا 21 جنگاں وچ 260 صحابہ کرام علیہم رضوان شہادت جام نوش فرمائے. توجہ ہے کہ نہیں؟ 19 یا 21 جنگاں دے اندر 260 صحابہ کرام علیہم رضوان شہادت جام نوش فرمائے. لیکن جدو 11 ہجری میں مصطفیٰ نے ختم نبوت کا وقت آیا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت آپ نے فرمایا کوئی بدری حالانکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا بدری آج تو بعد کسے جنگ میں نہیں جان گے. لیکن ادو سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا آج کوئی بدری صحابی مدینہ شریف نہ روے سارے سرکار آقا علیہ السلام دے ختم نبوت دفاع واسطے یمامہ چلے جاؤ. اور 12 یا 14 بدری صحابہ کرام علیہم رضوان جنگ یمامہ وچ شہادت جام نوش فرمائے. اہمیت ختم نبوت ساری جنگاں وچ 260 مسلمان صحابہ کرام شہادت جام نوش فرمائے. لیکن جدو ختم نبوت کی اہمیت کا وقت آیا مصطفیٰ کی ختم نبوت کا دفاع کا وقت آیا تو 260 نہیں بلکہ 1200 صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی جانوں کے نذرانے پیش فرما کے مصطفیٰ کی نبوت کا مصطفیٰ کی ختم نبوت کا تحفظ اور بقا فرمایا. 1200 صحابہ نے مصطفیٰ دی ختم نبوت واسطے اپنی جاناں دے نذرانے پیش فرمائے. تے انہاں وچ 700 صحابہ کرام علیہم رضوان ہو کہ جڑے قرآن دے پکے حافظ نے ساڈے طرح نہیں پکے حافظ نے کہ قرآن دی تلاوت کرتے جاندے نے تو پیچھے مجاہدین ختم نبوت لڑتے جاندے ہیں. یہ ختم نبوت دی اہمیت ہے. 1200 صحابہ اعلیٰ عرفہ افضل بدری خندق دے میدان والے انہوں نے شہادت جام نوش فرما کے اپنی جانہ دے نذرانے پیش فرما کے دسیا لوگوں ساڈی جان نال قیمتی مصطفیٰ دی ختم نبوت. آج مسلمان اندر اس سیاست دی لڑائی واللہ ساڈا کسی دے نال کوئی اختلاف نہیں کوئی لڑائی نہیں. اگر نعرہ بلند کیتا جائے تاجدار ختم نبوت آندے نے مولوی ٹیٹی دی لڑائی ہے
واللہ کسے مولوی کے پیٹ دی لڑائی نہیں، اے مصطفیٰ دی ختم نبوت دی تحفظ دی لڑائی نہیں۔ آج ساری تاجدار ختم نبوت کی صداوا بلند کرتے ہیں، ہر بندے دی جتیاں میں اپنے سر تے رکھن واسطے تیار ہوں۔ اور سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اج ویکھ لو ساڈے وچ مومن کون ہے تے بیگانہ کون ہے۔ ہر بندہ اپنے آپ کو مومن تسلیم کرتا ہے، لیکن جدوں ہوا ہے بعض شیعہ ول چلے جاندے نے، بعض مرزائیاں ول چلے جاندے نے، بعض دیوبندیاں دی گود وچ جا کے بیٹھ جاندے نے۔ میرے مصطفیٰ نے صحابہ نے فرمایا، بخاری و مسلم کی روایت، فرمایا غلامو انت فرماؤ مثل مومن کے درخت ہے۔ عرض کی اللہ و رسولہ عالم، اللہ تے اللہ دا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کہ کھجور دا درخت مثل مومن ہے، ہر درخت اپنے تنے دا ساتھ چھڈ جاندا ہے، اندھیری آ جائے او دے پتے گر جاندے نے، پتجھڑ دا موسم آ جائے پتے اتر جاندے نے، لیکن کھجور دا درخت ایسا درخت ہے کہ جڑا موسم دا سمجھوتا نہیں کرتا، ہمیشہ اپنے تنے دا ساتھ نہیں چھڑدا، تنے پتیاں دا ساتھ نہیں چھڑدے۔ اسی طرح ہی مومن ہے، مر سکتا ہے لیکن اپنے مدینے والے مصطفیٰ دا ساتھ نہیں چھڑ سکتا۔ لیکن آج مومن نماز پڑھتا ہے، جماعت کرواندا ہے اور سارے عمل کرتا ہے، لیکن عبادت تو کی کہے گا کہ ختم نبوت دے حوالے نال گل کرن دی لوڑ کوئی نہیں۔ ایسیاں نمازاں جڑیاں میرے مصطفیٰ دی ختم نبوت نال ٹکران، رتی دے ڈیر وچ لوٹیاں جان، ایسے حج جڑے مصطفیٰ دی ختم نبوت دے خلاف اپنی غلیظ زبان دے نال تان کر اور رتی دے ڈیر وچ زبان ساڈے نزدیک وہی عرفہ والا ہے، وہی نماز ساڈے نزدیک قابل قبول ہے، وہی نماز ساڈے سر دا تاج ہے جڑا نماز پڑھے تے بعد وچ ہاتھ بلند کر کے کہے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ مسلمان بولے مسلمان تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ الحمدللہ ساڈی اولاد، ساڈی جان، ساڈا مال سب کچھ قربان ہو سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ دی ختم نبوت کوئی پہلی اکھ ویکھے ساڈی زندگی وچ سانو اے بھی ساڈی عزت، ساڈی نماز، ساڈی غیرت اے بھی نہیں گوارا۔ اس واسطے نماز، روزہ، حج، زکات، وہ بھی صحابہ نماز پڑھتے سن، قرآن پڑھتے سن، اور نمازاں ایسیاں نمازاں کہ اللہ تے اللہ دا رسول ناز کرے، تلاوت ایسی کہ اللہ تے اللہ دا رسول ناز کرے، حج ایسے اللہ تے اللہ دا رسول ناز کرے، عمرے ایسے اللہ تے اللہ دا رسول ناز کرے۔ لیکن نمازاں نہیں ویکھیاں، قرآن کی تلاوت نہیں ویکھی، حج اور عمرہ نہیں ویکھیا، کثرت نال استغفار نہیں ویکھی، بلکہ جدوں مصطفیٰ دی ختم نبوت تے حملہ ہوندا ویکھیا سب کچھ چھڈ کے میدان وچ مصطفیٰ دی ختم نبوت دے دفاع واسطے اپنی جاناں دے نذرانے پیش فرما دیتے۔ اس واسطے یہ کوئی نازک دقیق اینو کوئی ہلکا پھلکا مسئلہ نہیں سمجھنا، بلکہ مومنہ دے کنہ دے مومنہ دے ایمان دا مسئلہ ہے۔ بولو یار کدے ایمان دا مسئلہ ہے؟ آتے جڑا مومن ہے ہمیشہ وہ ختم نبوت واسطے بولدا، تے جڑا مومن نہیں ساڈی اودی لڑائی کوئی نہیں۔ ایتھے یہودی عیسائی کدی ساڈے نال انہاں نے تاجدار ختم نبوت دا نعرہ نہیں بلند کیتا، کیوں؟ وہ مومن ہی نہیں، سانو انہاں نال اختلاف بھی کوئی نہیں۔ تو جڑا مومن ہے وہ کی کہے گا تاجدار اللہ تعالی سانو اسی تے مر مٹنے دا جذبہ عطا فرمائے، اور انشاءاللہ العزیز کل جلوس کے اندر اس روحانی ہر طرح دے جلوس دے اندر جڑا بھی سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی نموز واسطے صرف 12 ربیع الاول دا نہیں، ہر جلوس جڑا مصطفیٰ دے ختم نبوت دے دفاع واسطے، مصطفیٰ دے نموز دے تحفظ واسطے کسے واسطے بھی کٹیا جائے، جدوں اللہ تے اللہ دا رسول دا ذکر آ جائے، اپنا تن من دن جان کام سب کچھ پس پشت ڈال کے میدان عمل وچ آ جائے۔ تو ہر مسلمان اس نو عبادت سمجھدے ہوئے جتنے بھی دل کرتا ہے اپنی محبتاں دا اظہار فرماؤ، عاشق رسول ہونے دا اظہار فرماؤ، اور الحمدللہ جلوس آج تو نہیں بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان سرکار دی موجودگی وچ کرتے آ رہے ہیں۔ وہ وکری گل ہے کہ کوئی نفرت عداوت دی اینک اتار کے پڑھتا ہے تو کوئی نفرت عداوت دی اینک لا کے پڑھتا ہے، لیکن بخاری و مسلم دے اندر موجود ہے کہ سرکار دی موجودگی وچ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 بندے لے کے آئے، انہوں نے میرے مصطفیٰ کا جلوس کٹیا۔ تو کوشش فرماؤ کہ ضرور شرکت فرماؤ، اور الحمدللہ شرکاء جلوس واسطے جتوں جلوس دا آغاز کیتا جاندا محترم محمد امتیاز صاحب انہاں دی حویلی وچوں الحمدللہ بڑے ہی
نفیس طریقے نال ناشتے دا بھی اہتمام کیتا گیا تو تمام شرکاء جلوس مسلمان احباب اتھوں آن کے ناشتہ بھی تناول فرمان کھانا تناول فرمان اور جلوس کے اندر شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کرو وآخر دعوا یان الحمدللہ رب العالمین